گیا جو شب قدر کی راتیں انشاءاللہ آنے والی ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ ان میں روشنی کم ہوتی ہے، سورج کی روشنی مدھم ہوتی ہے، گرمی کم ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ جبرائیل امین زمین پر آتے ہیں اپنے فرشتوں کے ساتھ، تو ان کے پروں کے، ان کے نور، ان کے پر، ان کا اترنا، اس وجہ سے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ تو کتنے بڑے یہ فرشتے ہوں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لاتے تھے۔ اور اس طرح اللہ کے اپنے بندوں پر جو وحی نازل فرمائی تھی وہ نازل فرمائی، جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی۔ کیا پھر بھی تم ان سے اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے وہ دیکھتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اس کے پاس جنت المأوا ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھی جو اس پر چھائی ہوئی تھی، یعنی یہ بھی ایک واقعے کے پس منظر ہے کہ وہاں پہ یہ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھنے کا دوسرا واقعہ ہے جو معراج کے سفر میں پیش آیا، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا۔ اس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا۔ سدرۃ المنتہا عالم بالا میں ایک بیر کا درخت، بہت بڑا درخت ہے، اور اسی کے پاس جنت واقع ہے جسے جنت المأوا کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ماوا کے معنی ہے ٹھکانہ، اور مومنوں کا ٹھکانہ ہے، وہاں پر بھی انہوں نے دیکھا۔ اور بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اس کے پاس جنت المأوا ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھی جو اس پر چھائی ہوئی تھی۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضیزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلَهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ۔ پیغمبر کی آنکھ تو نہ چکرائی نہ حد سے آگے بڑھی، سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا۔ بھلا کیا تم نے لات اور عزیٰ کی حقیقت پر بھی غور کیا ہے، اور اس کے ایک اور تیسرے پر جس کا نام منات ہے؟ لات، عزا اور منات تینوں بتوں کے نام ہیں جو عرب کے مختلف قبائل نے مختلف جگہوں پر رکھے تھے، ان کو خدا مان کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے کہ بے جان پتھروں کے سوا اللہ کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں، جو کفار کا عقیدہ تھا اس کے بارے میں اللہ بات کر رہے ہیں۔ پھر تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہے کہ تم ابھی تک بیٹیوں کو کہتے ہو کہ جس کے گھر بیٹی ہو گئی نحوست آ گئی، جس کے گھر بیٹی ہو گئی وہ بیچارہ مارا گیا، تو اللہ کے لیے تو تم بیٹیاں رکھ رہے ہو جو اپنے لیے ناپسند رکھتے ہو، اور اپنے لیے بیٹے رکھتے ہو۔ تو یہ اللہ بار بار اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ تمہاری محبتیں جو کفار کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، رقابتیں، یہ قربتیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہ تو اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ اتنے غلط گندے عقیدے کے لوگ ہیں، تو پھر بھی تمہاری اتنی قرب ہوتا جا رہا ہے کہ باجی کیا کریں، پھر کیا کریں، زندگی نہیں گزرتی، ہمارے قریبی ہیں، ہمارے یہ ہیں۔ حسن سلوک کا صرف قرآن نے ہمیں حکم دیا، دلی دوستی نہ کریں ان کے ساتھ۔ کل بھی ہم صبح دورے قرآن میں یہی پڑھ رہے تھے کہ اگر تمہاری کوئی باندی ہو اس سے تو شادی کر لو، لیکن تمہیں کسی محبت ہو گئی کسی کافر لڑکی کے ساتھ، مشرک لڑکی کے ساتھ، تو اس سے شادی نہ کرنا۔ یہ کل بھی پڑھ رہے تھے، اور یہاں پہ بھی دوبارہ کہا کہ اللہ رب العزت ان سے دوری ہی فرمانے کو فرماتے ہیں۔ ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ کچھ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی ثبوت نازل نہیں کیا، یعنی یہ جو بڑے بڑے بت ہیں ان کے۔ در حقیقت یہ کافر لوگ محض وہم و گمان اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کو اس شخص کا حق پہنچتا ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ نہیں، کیونکہ آخرت اور دنیا تو تمہارا تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ کوئی حق نہیں، کوئی اختیار نہیں میرا اور آپ کا، کسی قسم کی کوئی ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ میرا اپنی زندگی پہ کیا اختیار ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ
उसने टाँग